بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی کتاب یعنی تیسری جلد کا تیسرا ولاگ ہے۔ پیج ہے 11 یعنی صفحہ نمبر 11۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ معرف حدیث یعنی احادیث نبوی کے ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد نمبر 3، جلد سوم، تیسری جلد، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین، تیسرا ولاگ ہے آج کا آخری، انشاءاللہ کل نئے ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجرموں کے لیے سزاؤں کے احکام جاری فرماتے اور میدان جنگ میں مجاہدین کی صفوں کی قیادت کرتے دیکھا گیا۔ اپنے دل کے کانوں سے آپ کے ارشادات سنے گئے۔ جلوت اور عام مجالس کے علاوہ خلوت کی آپ کی ایسی بہت سی باتیں بھی اس کے علم میں آئیں گی جو اپنے قریب ترین عزیزوں دوستوں حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی بھی وہ نہ جانتا ہوگا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، اپنے ملک کے ایک مشہور و معروف غیر مسلم فاضل سے حضور اکرم کی تعلیم اور آپ کی زندگی کے محفوظ ہونے ہی کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی بعض غلط فہمیوں اور عقلی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے مجھے کہنا پڑا تھا کہ میرے والد ماجد کا انتقال جس وقت ہوا اس وقت میری عمر قریباً 45 سال کی تھی۔ گویا میں فہم و شعور کے ساتھ قریباً 40 سال اپنے والد ماجد کے زیر سایہ رہا ہوں، لیکن میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ حدیث کے ذریعے جتنا کچھ میں نے رسول اللہ کے بارے میں جانتا ہوں اتنا اپنے والد ماجد کے بارے میں نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ مجھے اطمینان ہے کہ یہ بات میں نے غلط نہیں کی۔ صحابہ کرام جس کی دولت ایمان کے علاوہ، جن کو دولت ایمان کے علاوہ رسول اللہ کے ساتھ عشق کی نسبت بھی نصیب تھی، جو کچھ آپ سے سنتے تھے اور جو کچھ آپ کو کرتے دیکھتے تھے اس کو یاد رکھتے تھے اور ذوق و شوق کے ساتھ اس کے تذکرے کرتے تھے، یہ ایمان اور عشق و محبت کا قدرتی تقاضا بھی ہے، اور وہ اس کو اپنی اہم ذمہ داری، بڑی سعادت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا وسیلہ بھی سمجھتے تھے۔ بعض صحابہ مثلاً عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ، آپ کے ارشادات خود آپ کی اجازت سے قلم بند کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں کو رسول اللہ کا زمانہ نصیب نہیں ہوا اور انہوں نے آپ کے فیض یافتہ صحابہ کرام کو پایا، انہوں نے معلومات و ملفوظات محظوظات کا وہ سارا ذخیرہ ان سے حاصل کیا۔ اس دور میں یعنی دور تابعین میں خلیفہ راشد حضرت اب عمر بن عبدالعزیز کی خاص توجہ اور تحریک سے کتابی شکل میں صحابہ کرام کی روایات سے احادیث کی جمع و تدوین کا کام شروع ہو گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا یہ بیان موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور مسند اب اور سنن ابی داؤد میں خود عبداللہ بن عمر بن عاص کا بیان مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ان کی اجازت چاہی تھی اور آپ نے مجھے اس کی اجازت دی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ طیبہ کے اپنے امیر اور خاص اور یعنی قاضی ابو بکر بن حزم کو لکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا ولاگ کمپلیٹ ہوا۔ کل انشاءاللہ پہلے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آج 2 ولاگ پچھلی جلد کے تھے اور 3 ولاگ اس جلد کے تھے، یعنی کہ آج پورے ولاگ کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل پہلے ولاگ کے ساتھ۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے
طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاہد میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں۔ طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا ہوں، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔